شاہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن اسی پر جلوہ فروز حضرت مولانا محمد شاہد صاحب اوکھلا سے تشریف لائے. بہت جامع بیان ہوگا. آپ حضرات بیٹھ جائے بھائی. دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیان، دل نشی طرز تکلم منفرد حسن بیان، تیری باتوں میں ہے پنہا درد دل کی داستان. بہت اچھا اور بہت جامع بیان ہوگا حضرت والا کا. بہت ہے مختصر سے وقت میں آپ حضرات تشریف رکھیں اور بالکل آخری مرحلے میں ہے ہمارا اجلاس. بہت جلد دعا ہو جائے گی. آپ حضرات بیٹھ جائیں بھائی. جو طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں جن کا پروگرام باقی ہے وہ آ کر کے یہاں بیٹھ جائیں. بعد میں شکایت نہ کرنا پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الناس قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. اے جنت آ طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. آج کے منظر کو دیکھ کر ایک بات ذہن میں آ گئی. سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. سارے عالم کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے. اب خود ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. اب خود ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. صرف مسلک ہی سب کچھ نہیں، اپنے اعمال بھی دیکھیے. صرف مسلک ہی سب کچھ نہیں، اپنے اعمال بھی دیکھیے. وہی جائے گا جنت میں جو مصطفیٰ کا وفادار ہے. قابل قدر مقتدر شخصیات، خاص طور سے حضرت مولانا محمد سعادت حسین صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی، حضرت مولانا شیخ عبدالقادر صاحب دامت برکاتہم، اور ہر دل عزیز شخصیت اسٹیج پر رونق افروز ہمارے حضرت مولانا قاری محمد خالد صاحب. اسی طرح سے جملہ علماء کرام بہترین اناؤنسری فرما رہے ہیں ہمارے حضرت. اور حضرت مولانا قاری محمد صابر صاحب دامت برکاتہم کے فرزند ارجمن جناب حفظ الرحمن صاحب. اللہ کا شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہمیں بہت وقت کے بعد ایک ماحول عطا فرمایا آج، جس ماحول میں ہم سب اسی رونق کو دیکھ رہے ہیں جو رونق پہلے کووڈ-19 کے حوالے سے جو وقت ہم نے گزارا اس سے پہلے دیکھتے تھے. ایک تو آپ دعا فرما دیں، چونکہ اسٹیج پر مقتدر شخصیات ہیں، ایک تو دعا فرما دیں کہ رب ذوالجلال پھر وہ ماحول نہ آنے دے کہ جس ماحول کو دیکھ کر ہم ماہ رمضان میں دہشت میں مبتلا ہو گئے. حالات تو بنتے نظر آ رہے ہیں نا. پھر بھی چائنا میں جو کچھ ہوا، ابھی جو چل رہا ہے، جو حالات ہیں دیگر اور ممالک میں کووڈ-19 کے حوالے سے، وہ کرونا کے حوالے سے جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں. ایک وقت ہم نے وہ دیکھا، کسی وقت اگر کوئی مائک کھڑکتا نہ یہ لگتا کہ شاید کسی کے انتقال کی خبر آنے والی، اور وہی ہوتا. فون کی گھنٹی بجتی تو ایسا محسوس ہوتا
میرے پیارو یہ کوئی تقریر کا تو موقع نہیں، میں جزائے خیر کے لیے دعا گو ہوں، خاص طور سے اپنے محترم رفیق من حضرت مولانا قاری محمد خالد صاحب دامت برکاتہم کے لیے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت کچھ مختصر وقت کے لیے میرے حوالے کیا۔ حالانکہ ہم سب دعا کے لیے اب موجود ہیں یہاں پر انشاءاللہ، حضرت والا ابھی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے اور دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن جو حالات ہم نے دیکھے ہیں، میرے ذہن میں ایک دو باتیں آئیں، بس ایک دو باتیں، کوئی تقریر نہیں ہے۔ جیسے حضرت نے چیدہ میں ایک آدھ باتیں کی، میں بھی ایک آدھ بات کہہ کر اپنی بات کو روکتا ہوں۔ دیکھیں کسی انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور میں بہت آسان لفظوں میں بات کہوں گا، آسان الفاظ میں جو سمجھ میں آ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اردو کے چکر میں الفاظ آپ کے دل و دماغ سے اوپر ہو جائیں۔ بڑا مشہور ہے نا کہ وہ ایک صاحب تھے، انہیں اردو کے الفاظ ہوتے ہیں، بڑا ذوق تھا انہیں کہ میں اردو کے اندر اپنی باتیں کہوں، گاڑھی اردو بولتے تھے۔ میں اپنے نوجوانوں کو بھی ایک بات کہوں گا، کئی بار ہمارا ایک نوجوان ساتھی کہتا ہے واللہ میں نے ایسا کیا، اور یہ قیمتی باتیں ہیں جو شاید ہم میں سے کسی کی اصلاح کا سبب بن جائیں۔ واللہ مجھے ایسا کرنا ہے، واللہ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اردو کا کوئی لفظ ادا کر دیا واللہ کہہ کر، اردو کا میں نے کوئی حق ادا کر دیا، جبکہ علماء تشریف فرمائے یا واو قسمیہ بھی ہوتا ہے، واو قسم کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ واللہ کا ترجمہ ہوتا ہے سیدھے سیدھے اللہ کی قسم، میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور علماء موجود ہیں کہ اگر قسم کھانے کے بعد کوئی بات اس کے خلاف کی جائے، ہم نے کہا ایسا کروں گا واللہ اور نہیں کیا ویسا، تو قسم ٹوٹ جاتی ہے، حانث ہوتا ہے بندہ، اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو ایک تو میں نوجوانوں سے کہوں گا جو الفاظ پتہ ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے پتہ تو پہلے پوچھ لیں، اس کے بعد اس کا استعمال کریں، کہیں ایسا نہ ہو ہم قسم بھی کھا رہے ہوں ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو ایک صاحب تھے اردو کے الفاظ کے شوقین، شادی ہوئی ان کی، بیگم کے پاس پہنچے، بیگم سے انہوں نے شروعات کی بات کی، حضور کا کیا نام ہے؟ وہ اپنے الفاظ میں انہوں نے بڑے ادب سے کہا حضور کا، یعنی آپ کا کیا نام ہے؟ اہلیہ سمجھی حضور کا مطلب ہمارے نبی۔ اہلیہ نے فرمایا کہ جیسے ہی پوچھا نا حضور کا نام کیا ہے، اہلیہ نے کہا، وہ بیوی نے کہا، ابھی پردہ ڈلا ہوا ہے، بیوی نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورا نام دیا کہ شاید میرا شوہر میرا امتحان لے رہا ہے۔ شوہر کہنے لگا حضور نے کیا فرمایا؟ یعنی میں تو نام پوچھ رہا ہوں اور یہ اپنے نام کی جگہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، ہمارے نبی کا نام لے رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا وقت پر نماز ادا کریں، صاحب حیثیت ہو اور زکوٰۃ ہو جائے فرض تو زکوٰۃ ادا کریں، صاحب حیثیت ہو اور حج کا ٹائم آئے تو حج ادا کریں۔ انہوں نے وہ ایک فہرست گنوانی شروع کر دی۔ اب یہ چپ چاپ اٹھ کے باہر نکلے صاحب، بہنوں نے ٹوکا کہ ابھی تو تم اندر گئے تھے، کیا ہوا؟ ٹھہر جاؤ، میری بیوی پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ اب وہ اردو کا تو پتہ تھا نہیں، میری بیوی پہ وحی نازل ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اردو کے الفاظ میں کچھ وہ باتیں سمجھ جائیں جو باتیں حقیقت میں نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ آسان جملے میں دو ایک بات کہہ دوں۔ مقررین شعلہ بیان ہوتے ہیں، اصل تو تقریر ان کی ہوتی ہے، میں دو ایک باتوں کے لیے حاضر ہو گیا۔ ایک تو کووڈ-19 کے حوالے سے جو خوف اور دہشت ہے، کیا میں ایک ایسا نسخہ بتلاؤں کہ اللہ ایمان پر سلامتی کے ساتھ خاتمہ فرما دے؟ ایک ایسا نسخہ بتلاؤں حدیث پاک کے حوالے سے؟ بتاؤں آپ کو ایک ایسا نسخہ کہ جس میں گارنٹی ہو ایمان پر سلامتی کی، جس میں گارنٹی ہو حفاظت ایمان کی اس وقت میں جبکہ شیطان ہر ممکن زور لگاتا ہے، ایڑی سے چوٹی تک زور لگاتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے علیہ الرحمہ والرضوان، جنگل میں چل رہے تھے، اچانک ایک سایہ، بادل کا ایک سایہ ساتھ چلتا نظر آیا، آواز آتی ہے عبد القادر آپ کے اعمال قبول ہو گئے۔ لاحول پڑھی آپ نے، میں کوئی نبی تھوڑی ہوں کہ جبرائیل میرے پاس وحی لے کر آئے گا، صرف میں ایک جز کہہ رہا ہوں، بات بھی میں لمبی نہیں کر رہا، کوئی واقعہ بھی لمبا بیان نہیں کر رہا، ایک جز بتلا کر اپنی بات اصل سمجھا دوں۔
ایک وقت وہ آیا جب نزع کا وقت تھا، شیطان نے کہا کہ بچ گئے، آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا۔ فرمایا کم بخت اب بھی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میرے علم نے نہیں، میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ تو شیطان اس موقع کے لیے ہر ممکن زور لگاتا ہے، ہر ممکن زور، کہ ایمان پر خاتمہ نہ۔ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگو، شیطان اس میں رکاوٹ ڈالے گا کہ یہ نیکی کا کام نہ کر پاؤ۔ ایک صاحب آئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ہم سب واقف ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمارے امام اعظم۔ حضور میں فلاں چیز رکھ کر بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے کہاں رکھی ہے۔ فرمایا جاؤ اتنی رکعتیں نفل پڑھو، 50 رکعت، اتنی 60 رکعت، اتنی رکعتیں جا کر نفل پڑھو، حضرت پتہ چل جائے گا مجھے۔ فرمایا ہاں۔ نماز شروع کی، کچھ ہی دیر گزری تھی، یاد آ گیا، نماز چھوڑ فٹافٹ سلام پھیرا اسی 2 رکعت پر، اور جا کر انہوں نے سامان اٹھایا اور حضرت کی خدمت میں، حضرت پتہ چل گیا مجھے، نماز میں یاد آ گیا۔ فرمایا ہاں مجھے اندازہ تھا کہ شیطان تجھے یہ عمل کرنے ہی نہیں دے گا، شیطان تو ہر ممکن زور لگاتا ہے۔ خاتمہ اصل ہے ہمارا۔ حدیث پاک میں بڑا مشہور جملہ ہے، ایک بندہ صبح کو ایمان والا ہوتا ہے، شام کو کافر ہو جاتا ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات ہمارے ایمان پر کس طرح سے ڈاکہ ڈل رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایمان کو سلامت رکھنا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہنا حقیقتاً جگرے کا کام ہے۔ اور اللہ معاف کرے نوجوان نسلوں پر، ہم نے اپنے علماء سے تو دوری اختیار کر لی۔ کوئی مسئلہ اگر ہمیں ضرورت ہے نا کسی مسئلے کی، ایک عام ذہن میں بتا رہا ہوں، میں دلی شہر کے اندر رہتا ہوں، میں نے ایک عام ذہن دیکھا، علماء سے نہیں پوچھیں گے مسئلہ، سیدھا وہ موبائل اٹھائیں گے، اینڈرائیڈ موبائل ہے سب کے ہاتھوں میں، گوگل سرچ، گوگل انجن، گوگل بابا، اس پہ دبائیں گے مجھے یہ مسئلہ جاننا ہے، اور جواب آ جائے گا سامنے۔ تو ہم نے استاذ بنایا اپنا کس کو؟ موبائل کو، گوگل سرچ انجن کو۔ 26 لاکھ سے زائد ویب سائٹس وہ ہیں جو حقیقتاً اسلامی مشنری نہیں ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، سلو پوائزن دیتے ہیں، خاموش زہر، کہیں ایک جگہ کچھ وہ غلط کر دیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک زبر زیر کا فرق ہو جاتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے نا نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، جان بوجھ کر کہہ دے بندہ تو ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں نا، اگر کسی نے پڑھ دیا صراط الذین انعمت علیہم کی جگہ انعمت علیہم، علماء بیٹھے، صرف زبر اور پیش کا فرق، انعمت کی جگہ پڑھ دیا انعمت علیہم، میں نے ان پر انعام کیا، ترجمہ یہ ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر، میں تو ایک بات بتلانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی نے جان بوجھ کر کہہ دیا، ایمان سے باہر گیا۔ علماء بیٹھے، علماء پر ایک بات یاد آ گئی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ اللہ کے نیک بندے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کسی نے پڑھ دیا انما یخشی اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ ڈرتا ہے اپنے علماء بندوں سے۔ زبر اور زیر کا پیش کا فرق کتنا بڑا ہو گیا۔ میرے پیارو، بس مجھے جو بات اصل سمجھانی ہے، دو لمحے کی بات اصل کرنی ہے، کچھ قیمتی باتیں سامنے آ جائیں اس حوالے سے۔ ہمارے ایمان پر ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کئی بار ہم پڑھ رہے ہوتے، میں نے کئی بار مذاکروں میں دیکھا، ساتھیوں سے کہا کہ ذرا کچھ سنائیں، پتہ چلا کہ بالکل غلط پڑھ رہے ہیں۔ ایک صاحب کو ہم نے کہا ذرا دعائے قنوت پڑھنا، میں آپ کو بتلاؤں انہوں نے جو دعائے قنوت پڑھی، وَلَا نَشْكُرُكَ وَنَكْفُرُكَ، یہ الفاظ تھے ان کے دعائے قنوت میں۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ لفظ ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے، تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ پڑھ رہے ہیں ہم تیرا شکر ادا نہیں کرتے، تیری نافرمانی کرتے، روز نماز میں، وتر کی نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے پیارو، ایسے وقت میں ایمان کا بچانا حقیقتاً جگرے کا کام ہے۔ گوگل بابا سے جب ہم مسئلے پوچھیں گے تو کہیں نہ کہیں ایمان پر ضرب آئے گا، کہیں نہ کہیں حرف آئے گا، ایمان پر چوٹ ڈالیں گے وہ۔ ایک حدیث ہے معارف الحدیث کے اندر، کتاب کا نام بتلا رہا ہوں، جلد نمبر 3 میں ہے، علماء بیٹھے ہیں، میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ اگر بعد میں اس کا مطالعہ کرنا چاہو اور تفصیل دیکھنا چاہو تو آپ تفصیل دیکھ سکو۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت نعمان ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔
حضرت نعمان ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جب عمر کے اس پڑاؤ پر آئے جو بڑھاپے کی دہلیز کی طرف عمر کا یہ پڑاؤ لے جاتا ہے، تو آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، دور کا انہیں نظر نہیں آتا تھا، قریب بھی دھندلا دھندلا انہیں کچھ نظر آتا۔ ان کا جو کمرہ تھا اندر کا وہ کافی دور تھا مین گیٹ سے، انہوں نے ایک رسہ لگایا ہوا تھا اپنے کمرے سے لے کر باہر دروازے تک کے لیے۔ جب کوئی مانگنے والا آتا دروازے پر، کوئی سائل آتا، تو حضرت نعمان ابن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول یہ رسہ پکڑ پکڑ کر سہارے سے، رسے کے سہارے سے، نظر نہیں آتا تھا، سہارے سے دروازے پر آتے، مسکین کو اپنے ہاتھ سے کچھ دیتے، اس سائل کو دیتے اور واپس اپنے کمرے میں پہنچ جاتے۔ اولادوں نے بارہا کہا کہ حضور آپ کیوں پریشانی اٹھاتے ہیں؟ آپ ہمیں کہیں کوئی بھی سائل دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ اولادوں کا جب زیادہ اصرار ہوا، فرمایا میں نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے نے اپنے ہاتھ سے کسی مسکین کو عطا کیا، مرنے کے وقت اللہ اس کی حفاظت فرما دے گا بری موت سے۔ اور اس سے بری موت کیا ہوگی کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ وہ آج کل گاڑی چلا رہے، اللہ نہ کرے کہیں سفر کر رہے، ایک بندہ راستہ چل رہا ہے، اچانک پیچھے سے ایک گاڑی نے آ کر ٹھوکر مار دی، ختم ہو گیا نا بندہ۔ گاڑی چلا رہا ہے، پتہ نہیں چلا اس کا سفر میں کوئی حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہے کسی کے پاس کوئی گارنٹی، کوئی بھروسہ؟ زندگانی کب تک ہے؟ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کب یہ چراغ گل ہو جائے، ہمیں خبر نہیں۔ فرمایا حضرت نعمان ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے میں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس نے اپنے ہاتھ سے مسکین کو دینے کی عادت بنا لی، اللہ بری موت سے اس کی حفاظت فرما دے گا۔ ایک نسخہ مل گیا آپ کو، اس سے بری موت کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ جب ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا تو پتہ کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں اللہ اپنے دیدار سے ان کو محروم کر دے گا جن کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں اس سے بڑی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی کہ رب اپنا دیدار عطا نہ فرمائے۔ تو ایک تو میرے پیارو ذہن میں یہ بات آئی، اپنے ایمان کے اعتبار سے ہم اس کو سلامت رکھیں، ہم اس کو قیمتی بنائیں، اس کی حفاظت رکھیں، بری موت سے بچاؤ ہو جائے، اس کے لیے ایک تو راستہ۔ دوسرے، جنت میں پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سبب ہو۔ ہمارے اعمال کیسے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں تو بولتا رہوں گا۔ جنت میں جانے کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ جیسے ایک پیاری سی بات بتلاؤں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا مقبول ہو جائے، ہم کوئی دعا رب کے حضور مانگے تو ہماری دعا قبول ہو جائے۔ علماء سے ہم کہتے ہیں اللہ جزائے خیر دے، حضرت قاری محمد خالد صاحب کو بہت پیاری بات کی انہوں نے والدین کے تعلق سے۔ یہ وہ در ہے کہ جہاں بن مانگے دعائیں ملتی ہیں، بن مانگے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ والدہ نے محسوس کیا اللہ میرے بیٹے کی یہ پریشانی دور کر دے، میرے بیٹے کے لیے یہ عطا کر دے، اور والدین کی دعا رائیگاہ نہیں جاتی، والدین کی دعا عبث نہیں ہے۔ حدیث پاک میں کچھ افراد ہیں جن کی دعا کی مقبولیت کی گارنٹی لی گئی، ان میں ایک والد کی دعا اولاد کے حق میں، فرمایا اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیا کرتا ہے۔ مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، ہم تو آج کسی کو ستا لیتے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے آہ نکال دی، پتہ چلا کہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ بترسا زاہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ دعا قبول کر لے، ہماری دعا اوپر اٹھتی ہے مقبولیت کے لیے، وہ مقبولیت، وہ اجابت خود نیچے اترتی ہے اس مظلوم کی دعا کو لینے کے لیے۔ دیکھیں مظلوم بن جائیں، کبھی ظالم نہ بنے۔ حالات آ جائیں، ظلم کی کسی بھی موڑ پر حالات آ جائیں، ہم کسی بھی موقع پر سانس لے رہے ہوں،
یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے زیادہ ظالم تو اب کوئی نہیں آ سکتا جو فرعون ظلم کر گیا، اور اس سے زیادہ مظلوم تو نہیں آ سکتے، حالات کوئی بھی ہوں۔ حوصلہ مت ہاریں، بزدلی کو دلوں میں جگہ نہ دیں، انہی حالات کے تحت اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ تو کوئی نہ کوئی ایک سبب ہوتا ہے نا، ایک ذریعہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، آپ کوئی صدقہ کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں، کوئی نیکی کریں، دعا میں اس نیکی کو وسیلہ بنا لیں۔ اے اللہ میں نے یہ نیکی کی، رب میری یہ دعا قبول کر لے۔ ہم نے اپنے والدین کو پیار کی نظر سے دیکھا، اپنے اماں ابا کو نیکی ملی۔ مسلم شریف کی روایت حدیث پاک میں ہے، جس نے اپنی ماں کو یا اپنے والد کو، اپنے والدین کو پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھا، اللہ اس کے نامہ عمل میں قبول کیے ہوئے حج اور قبول کیے ہوئے عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک نیکی ہوئی، ہمیں لگا کہ ہم اپنے رب سے کوئی دعا منوائیں۔ ہم نے اپنے والدین کو پیار کی نظر سے دیکھا اور بیٹھ گئے دعا مانگنے، اللہ میرے والدین کے صدقے میں نے یہ نیکی کی نا، اللہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ تجربہ ہے لوگوں کا، رب نے ان کی دعا کبھی نہیں ٹالی ہے جنہوں نے اس طرح سے عمل کر کے کوئی دعا مانگی۔ بخاری شریف کی بہت مشہور حدیث ہے نا، 3 بندے پھنس گئے تھے غار کے اندر، بہت مشہور حدیث ہے، کوئی واقعہ نہیں بتلا رہا، سب نے اپنی اپنی باتیں کی، اللہ میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے، اور اگر یہ تیری رضا کے لیے یہ عمل ہے تو نے قبول کیا ہے تو اللہ یہ چٹان کھسک جائے اپنی جگہ سے، یہ چٹان ہٹ جائے۔ ایک کی دعا قبول ہوئی، چٹان کچھ اور ہٹی، کچھ اور ہٹی، کچھ اور، تینوں کی دعائیں قبول ہوئی، چٹان ہٹ گئی، باہر آ گئی۔ تو یہ ایک ذخیرہ ہے ہمارے پاس میں، یہ حفاظ کرام نے ذخیرہ ہے۔ آپ لوگوں نے جو تعاون کیا ہے، جس طرح سے اس مدرسے کا ساتھ دیا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ اس ذریعے کی بنیاد پر جب آپ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، میں صرف دعا سے قریب کر رہا ہوں آپ کو، بیان تو میں کر ہی نہیں رہا، ورنہ ایک لے میں بیان چلتا کسی ایک موضوع پر، 2 باتوں کے لیے بیٹھ گیا بس۔ تو موقع ہی یہ ہے کہ چند ایک باتیں، 2 باتیں کہہ کر اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تو جب آپ دعا مانگیں گے، یہ آپ کے لیے مقبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے مدرسے کے لیے خرچ کیا، مدرسے کے لیے تعاون پیش کیا، یہ ایک مقبول ذریعہ ہے۔ جب اس ذریعے سے ہم رب کے حضور دعا مانگیں گے، یقیناً ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے، ایک وقت وہ تھا جب ایسا تھا، اور آج بھی ایسا ہونا کوئی مشکل نہیں۔ گر جا سجدے میں اور مانگ دعائیں تو، گر جا سجدے میں اور مانگ دعائیں تو، تیرے رب نے کب تیری کوئی بات ٹالی ہے۔ عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں۔ جھولی ہماری تنگ ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ بس یہ 2 باتیں تھی میرے ذہن کے اندر، میں نے یہی بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ خدا را دعا کریں، رب ہمیں کہنے سننے سے زیادہ، بس یہ 2 باتیں تھی، کوئی تقریر نہیں، کوئی موضوع نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ اللہ کرے خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اللہ کرے ہم جو دعائیں کر رہے ہوں دعا میں مقبولیت آ جائے، اللہ جو حالات ہیں ان حالات میں خوف و دہشت سے نکال کر اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔